الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ایسا انسان ہے اللہ پاک نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے۔ میرے صحابہ ایسے انسان پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فرمایا وہ کون سا انسان؟ فرمایا صرف اللہ نے جنت کو حرام نہیں کیا بلکہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کریں۔ یا اللہ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کون سا ایسا بڑا گناہ کر لیا کہ قیامت کے دن نہ آپ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ اس سے کلام کریں گے۔ آخر اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنی بیٹی کے اندر، اپنی بہنوں کے اندر فحاشی کو دیکھتا تھا اور خاموش رہتا تھا۔ کبھی غصہ نہیں آیا، پیشانی کے اوپر کبھی تیور نہیں آئے، اپنے گھر کے اندر فحاشی کو دیکھتا ہے۔ آج کا مسلمان اپنے گھر کے اندر فحاشی کو دیکھتا نہیں بلکہ خود عام کرتا ہے، ساتھ حصہ بنا ہوا ہے، اپنی بیوی کو لیتا ہے، اپنی بیٹی کو لیتا ہے، بے لباس ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چہرے کا پردہ نہیں ہے، شرعی طریقے والا لباس نہیں ہے، اور ایسے ہی ان کو لے کر غیر محرموں کے سامنے چلا جاتا ہے۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی کو عام کر دیا جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا کے اندر، والآخرتی، اور آخرت کے اندر۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ عزیز بھائیو، دین اسلام یہ ایک کامیابی کا رستہ ہے۔ جیسے یہ دین سچا اور سچا دین ہے، اس دین کا ہر ایک پہلو زندگی بسر کرنے کے اندر ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کراتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اور اللہ کی جنت تلک لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت الا مؤمن، کہ اللہ کی جنت کے اندر صرف وہی داخل ہوگا جو ایمان والا ہے۔ جو مومن نہیں ہے وہ اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو سکتا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن سفارش کن کی کروں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، سفارش کے لیے سب سے پہلے میں اللہ کی عدالت میں جاؤں گا۔ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا پل صراط گزرتے ہوئے جہنم کے اندر گر چکے ہوں گے، میں اللہ کے ہاں جا کر ان کی سفارش کروں۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے میری سفارش پر ہر اس شخص کو نکالیں گے جس کے دل کے اندر گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔
میں پھر اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کے لیے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ سفارش قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر جہنم سے ان لوگوں کو نکالیں گے جن کے دلوں کے اندر ذرے کے برابر ایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ تو عزیز بھائیو، یہ جو ایمان ہے یہ انسان کی نجات کا سبب ہے۔ سفارش بھی اسی کی ہوگی جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی سفارش نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ عزیز بھائیو، یہ ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ ایمان ملتا کیسے ہے؟ یہ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ کون سا عمل اختیار کرنے سے ایمان آتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان جو ہے اس کے 70 درجے ہیں، ایمان کے 70 درجے ہیں۔ فرمایا اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، جو سب سے بلند ترین درجہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور جو ایمان کا سب سے کمزور، سب سے آخری، سب سے نچلا درجہ ہے وہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے۔ ایمان کا سب سے جو نچلا درجہ ہے، جو سب سے آخری درجہ ہے، اس پر عمل کرنے کا اجر کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، انی رأیت رجلا تتقلب فی الجنت، میں نے جنت کے اندر ایک شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سوال کیا یہ شخص کون ہے، اس کا کیا عمل ہے، یہ جنت میں کیسے آیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتلایا گیا یہ جو شخص ہے جنت کے اندر آنے کا اس کا سبب یہ ہے کہ رستے کے اندر اس نے ایک شاخ کو دیکھا تھا جو لوگوں کو تنگ کرتی تھی، بشجرۃ، رستے کے اندر ایک درخت کی شاخ تھی، اس نے اس کو پکڑ کر سائڈ پر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ پاک نے جنت میں داخل کر دیا۔ عزیز بھائیو، یہ ایمان کا آخری ترین درجہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحیاء من الایمان، جو حیا ہے، جو شرم و حیا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا جو ایمان ہے، ایمان کا عظیم ترین جو حصہ ہے وہ حیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس کے اندر بحث کر رہے ہیں، شرم و حیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، صحابہ نے سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول، الحیاء من الدین، یہ جو شرم و حیا ہے کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، الحیاء الدین کلہ، شرم و حیا دین کا صرف حصہ ہی نہیں ہے بلکہ جو شرم و حیا ہے یہی سارے کا سارا دین ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہے، وخلق الاسلام، اور جو اسلام ہے، جو دین اسلام ہے، جو اس کا اخلاق ہے، فرمایا الحیا، اس کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ ہر دین کا ایک اخلاق ہے، اور دین اسلام کا جو اخلاق ہے وہ شرم و حیا ہے۔ عزیز بھائیو، شرم و حیا اس کی اسلام کے اندر، ایمان کے اندر اتنی فضیلت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد کے اندر روایت لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحیاء والایمان قرانا، حیا جو ہے اور جو ایمان ہے یہ دونوں متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، دونوں اکٹھے ہیں، ان کا آپس کے اندر تعلق ہے۔ فرمایا اذا خرج منہ واحد خرج الآخر، اذا رفع واحد خرج الآخر، جب ان میں سے ایک ختم ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ مثال یہ ہے، اگر حیا ہے، ایمان نہیں ہے تو حیا بھی نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو شرم و حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ فرمایا دونوں چیزیں جو ہیں ان کو اللہ پاک نے متصل کر دیا ہے، شرم و حیا کو اور ایمان کو۔ اگر ان میں سے ایک نہیں ہے تو گویا دونوں نہیں ہے۔ شرم و حیا موجود ہے، ایمان نہیں ہے تو ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، شرم و حیا جو ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے، گویا ان دونوں چیزوں کو ایک قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت شرم و حیا کے اوپر کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام
صحابہ کرام کو ہمیں ہماری تربیت کیا کرتے تھے، شرم و حیا کے بارے میں ہمیں درس دیا کرتے تھے، اور آپ کی حالت کیا تھی؟ کانا اشد حیا من الاذراء خضراء، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے، اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی بچپن کی عمر کے اندر ہے، ابھی بچپن کی حالت کے اندر ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا لگتے ہیں، انہوں نے ساتھ لیا، کہا بھتیجے آؤ جا کر بیت اللہ کی تعمیر کا کام کرتے ہیں، ہم بھی مزدوری کرتے ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر مکہ کے اندر آئے ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں کے اوپر پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت کا دور ہے، اتنی جاہلیت ہے کہ مرد اور عورت دونوں ننگے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اتنی جاہلیت تھی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے بھتیجے آپ اپنے کپڑے کو اتار کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے کندھوں پر نشان پڑ رہے ہیں، چھوٹی عمر ہے، آپ اپنے کپڑے کو اتار کیوں نہیں لیتے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ اس کے اندر پتھر اٹھا کر لے کر آئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہے، اتنی بات کہی ہے نبی علیہ السلام کو، آپ چھوٹی سی عمر کے اندر ہے، فخر سائی کا اتنے الفاظ سنے ہیں، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ اتنے الفاظ سنے ہیں فخر رسائی کا، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں، اور آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ آسمان کی طرف لگ گئیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب آپ کو ہوش آئی، سب سے پہلے آپ نے سوال کیا، ازاری مجھے میرا کپڑا دے دیا جائے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آسمان سے آواز لگائی گئی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو تھام لیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور آپ نے جب ہوش سنبھالی ہے، آپ نے ہوش کے اندر آتے ساری کیا کہا کہ مجھے میرا اظہار دے دیا جائے۔ اور یہی وہ بات تھی جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کو غسل دینے کی باری آتی ہے، صحابہ سارے کے سارے پریشان کہ اب کیا جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل کیسے دیا جائے۔ سارے کے سارے صحابہ کے اوپر اونگ طاری ہو جاتی، سارے صحابہ کے اوپر اونگ طاری ہو جاتی ہے، اور پھر آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل دینے کے لیے آپ کے کپڑے جو ہے، آپ کا جو لباس ہے وہ اتارا نہیں جائے گا، آپ کو لباس سمیت غسل دے دیا جائے۔ کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے صحابہ کی تربیت کی کہ شرم و حیا کو لازم پکڑو، یہ دین کا حصہ ہے، آپ بذات خود شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ سے باہر ہیں، سیدنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں اسماء، وہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدنا زبیر کی زمین جو تھی وہ مدینہ سے باہر تھی، ان کی سواری کے لیے اس کا چارہ میں مدینہ سے باہر لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں مدینہ سے باہر نکلی، اونٹنی کے لیے چارہ لانے کے لیے میں مدینہ سے باہر نکلی، میں نے چارے کو کاٹا، اس کو اپنے سر کے اوپر رکھا ہے، میں مدینہ کی طرف آ رہی ہوں، میں نے رستے کے اندر کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ انصار کا ایک گروہ ہے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، آپ نے ایک سواری کو خالی کر دیا اور میری طرف بڑھا دیا کہ آپ پیدل آ رہی ہیں، آپ اس سواری کے اوپر سوار ہو جائیں۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ جب وہ سواری میرے حوالے کی گئی، میری طرف بڑھائی گئی، تو میں اس سواری کے اوپر سوار نہیں ہوئی۔ فاستحییت، مجھے میرے حیا نے روک دیا ہے ان اسیر مع الرجال، کہ مردوں کے ساتھ میں سوار ہو جاؤں۔
حالانکہ یہ مرد کون ہے جن کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں؟ یہ مرد کون ہے جو نفوس قدسیہ ہیں؟ یہ کون ہے جن کی پاک دامنی کے متعلق اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے؟ مگر اسماء بنت ابی بکر کیا کہتی ہیں؟ فاستحییت ان اسیر مع الرجال۔ یہ صحابہ کرام کی، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت تھی شرم و حیا کے بارے میں۔ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی صحابیہ کیا کہتی ہیں کہ پیارے پیغمبر نے سواری میری طرف بڑھائی ہے، مگر مجھے میرے شرم و حیا نے روک دیا ہے کہ میں ان صحابہ کے پیچھے سواری کے اوپر سوار ہو کر جاؤں۔ پہلی بات، مجھے میرے شرم و حیا نے روک دیا ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، مجھے میرے خامد کی غیرت یاد آ گئی، میں نے اپنے خامد کو یاد کیا۔ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، میں نے اپنے خامد کو یاد کیا، اس کی غیرت کو یاد کیا کہ میرا جو خامد ہے کتنا غیرت مند ہے، میرا خامد کیا کہے گا، کیسے وہ برداشت کرے گا کہ میری جو بیوی ہے وہ صحابہ کے پیچھے سوار ہو کر ایک سواری کے اوپر مدینہ میں داخل ہوئی ہے، اگر مجھے میرے خامد نے دیکھ لیا مجھے کیا کہے گا؟ اللہ کی قسم اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے، اتنے شرم و حیا کے پیکر۔ حالانکہ یہ بھی کوئی بات بنتی ہے اگر ہم اس کو اپنے زاویے سے، اپنی سوچ سے دیکھیں، اپنی سوچ سے سوچیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں کہ میں سواری کے اوپر سوار نہیں ہوئی، مجھے میرے شرم و حیا نے روک دیا ہے۔ عزیز بھائیو، اسلام جو ہے ہمیں شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ المائدہ کے اندر کیا فرمایا ہے؟ سورہ النور کے اندر کیا فرمایا ہے؟ فرمایا جو لوگ فحاشی اور عریانی کو عام کرتے ہیں، شرم و حیا سے خالی ہو جاتے ہیں، جن کو شرم و حیا نام کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، عریانی کو عام کرتے رہتے ہیں، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سواری پر بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ غیر محرموں کے ساتھ میں سوار نہیں ہو سکتی، ان کے پیچھے سواری پر سوار ہو کر میں نہیں چل سکتی، جبکہ ان کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں یہ حق کیسے ملتا ہے کہ ہماری بیٹی ہو، ہماری بہن ہو، ہماری ماں ہو، وہ بازار کے اندر جائے، مارکیٹ کے اندر جائے، اکیلی ہی جائے، ایسے ہی گھومتی رہے، نہ اس کے سر پر چادر ہو، اس کا لباس دیکھنے کے قابل نہ ہو؟ یہ کیسے ہماری غیرت گوارا کرتی ہے؟ جدھر اسلام نے شرم و حیا کا درس دیا ہے وہاں اسلام نے منع کر دیا، وہاں فحاشی کے بارے میں اسلام نے وعید بیان کر دی ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر عذاب، آخرت کے اندر عذاب۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ایسا انسان ہے اللہ پاک نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے۔ میرے صحابہ، ایسے انسان پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فرمایا وہ کون سا انسان؟ فرمایا صرف اللہ نے جنت کو حرام نہیں کیا بلکہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کریں۔ یا اللہ اس کا جرم کیا ہے، اس نے کون سا ایسا بڑا گناہ کر لیا کہ قیامت کے دن نہ آپ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ اس سے کلام کریں گے۔ آخر اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنی بیٹی کے اندر، اپنی بہنوں کے اندر فحاشی کو دیکھتا تھا اور خاموش رہتا تھا۔ کبھی غصہ نہیں آیا، پیشانی کے اوپر کبھی تیور نہیں آئے، اپنے گھر کے اندر فحاشی کو دیکھتا ہے۔ آج کا مسلمان اپنے گھر کے اندر فحاشی کو دیکھتا نہیں بلکہ خود عام کرتا ہے، ساتھ حصہ بنا ہوا ہے، اپنی بیوی کو لیتا ہے، اپنی بیٹی کو لیتا ہے، بے لباس ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چہرے کا پردہ نہیں ہے، شرعی طریقے والا لباس نہیں ہے، اور ایسے ہی ان کو لے کر غیر محرموں کے سامنے چلا جاتا ہے۔ کیا صحیح بخاری ہم پر اثر نہیں کرتی؟ کیا قرآن کی آیات ہم پر اثر نہیں کرتی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آیا ہے، آپ کے گھر کے قریب آیا ہے، دروازے سے کیا دیکھتا ہے؟ چھوٹا سا سوراخ ہے، اپنی آنکھ کو سوراخ کے ساتھ لگا لیتا ہے اور گھر کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ ایک دیہاتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے پاس آ کر چھوٹا سا سوراخ ملا ہے، اپنی آنکھ کو اس کے ساتھ لگایا اور گھر کے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود ہیں، آپ کی نظر اس شخص کے اوپر پڑی۔ فَأَخَذَتْ مِسْتَةً، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے اپنے نیزے کو اٹھایا اور اس کی طرف مار دیا، اس کی طرف پھینک دیا، اس کو مار دیا۔ جب وہ دیکھ رہا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے باہر آئے، آپ نے کہا تجھے ہمت کیسے ہوئی ہے کہ تم میرے گھر کے اندر جھانکے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو مکست مکانک لفقعت عینک، اللہ کی قسم ہے اگر تو اپنی جگہ پر ٹھہرا رہتا، میرے گھر میں جھانک رہا ہوتا، میں تیری آنکھ کو ضائع کر دیتا۔ یہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شرم و حیا کے پیکر، جو برداشت کے پیکر تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ تو میرے گھر کے اندر دیکھ رہا تھا بغیر اجازت کے، میں نے نیزہ پکڑا تھا، اگر تو اپنی جگہ ٹھہرا رہتا میں تیری آنکھ کو ضائع کر دیتا۔ آنکھ کو ضائع کرنا کیا چھوٹا جرم ہے؟ چھوٹا گناہ ہے کسی کی آنکھ کو ضائع کر دینا؟ مگر میرے عزیز بھائیو، جو اسلام کے اندر حیا کا جو معاملہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، اس سے کیا نکلتا ہے، کیا مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ آج معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ کی قسم کتنے ایسے لوگ ہیں، گھروں کے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، اپنے گھروں کے اندر افراد آ رہے ہیں، کزن آ رہے ہیں، پردے کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، غیر آ رہے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ اپنی بیوی کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، خود بھی بیٹھا جاتا ہے، تعارف کروایا جاتا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، کوئی پردے کے نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم انسان کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ اپنی عزت کو لے کر غیر محرم کے سامنے بیٹھ جائے؟ کیا ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یاد نہیں رہتی؟ آقا علیہ السلام فرمائے اگر ایسا انسان میرے گھر کے اندر جھانک لے میں اس کی آنکھ کو ضائع کر دوں۔ اور ہماری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ ہماری جو بیوی ہے، جو بیٹی ہے، جو بہن ہے، وہ بغیر پردے کے ایسے ہی بازاروں کی رونق بنتی پھرے، بازاروں کے اندر گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ آزادی نہیں ہوتی، اللہ کی قسم یہ آزادی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھ لیں کہ مدینہ پاک کے اندر جو مدینہ کی جوان لڑکیاں تھیں ان کا طریقہ کیا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر بھی ایک خیمہ بنایا ہوتا تھا۔ جب باپ آتا، جب بھائی آتے، بلا وجہ بغیر ضرورت کے اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے جایا نہیں کرتی تھی۔ گھروں کے اندر خیمے بنائے ہوئے ہیں، خیموں میں زندگیاں بسر کر رہی ہیں، اب بلا وجہ اپنے بھائیوں کے سامنے اور باپ کے سامنے بھی جانا مناسب نہیں سمجھتی۔ اتنی تقوی کی انتہا ہے، اتنی تقوی کی انتہا ہے، اور آج ہم نے اس چیز کو سرے سے ختم کر دی ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے اجازت مانگتے کہ اللہ کے رسول میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، آج تیسرا دن ہے، ادھر خندق کھود رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اپنے گھر میں چکر لگاؤں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابی جاؤ اپنے گھر کے اندر، مگر اپنا اسلحہ جو ہے اپنے ساتھ رکھنا، کوئی پتہ نہیں کب لڑائی شروع ہو جائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، وہ صحابی اپنے گھر کے اندر آ رہے ہیں، گھر کے اندر آ رہے ہیں، رستے کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان کی بیوی ہے گھر کی دہلیز کے اوپر کھڑی ہے، اپنی بیوی کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے دیکھ کر اس صحابی نے اپنے نیزے کو نکالا، برچھی کو نکالا، اپنی بیوی کی طرف پھینکنے لگا۔ اس نے کہا کف، اللہ کے بندے رک جا، مجھ کو قتل نہ کرنا، مجھے نہ مارنا، پہلے یہ دیکھ لو کہ مجھے گھر سے نکالا کس چیز نے۔ اللہ کی قسم غیرت دیکھے کہ اپنی بیوی کو گھر کی دہلیز پہ دیکھا ہے اور صحابی اس کو قتل کر دینے لگا ہے۔ اور یہ تو کیا، اس سے بڑھ کر آگے ایک اور مثال ہے، صحیح بخاری کی حدیث، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جب دنیا سے گئے تھے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھا تھا، اللہ کا عرش کانپ اٹھا تھا، ہل اٹھا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو وجدت مع امرأتی لضربته بالسیف۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو کھڑے دیکھ لوں، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو کھڑا دیکھ لوں، لضربته بالسیف مصبحا، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں گا، میں اس شخص کو بھی کاٹ کر رکھ دوں گا جو میری بیوی کے ساتھ کھڑا ہے، میں اپنی بیوی کو بھی قتل کر دوں گا۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی ہے کہ سعد بن عبادہ نے ایسے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی کو دیکھ لوں میں اس کو قتل کر کے رکھ دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد، اے میرے صحابہ کیا تم سعد کی غیرت کے اوپر تعجب کرتے ہو کہ سعد نے جو بات کہی ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو دیکھ لوں میں اس کو قتل کر دوں؟ اے میرے صحابہ کیا سعد کی بات پر تعجب کرتے ہو؟ لا انا اغیر منہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم میں حضرت سعد کی اس بات سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔
تم سعد کی بات کرتے ہو کہ سعد نے ایسے کیا ہے، سعد نے ایسے کہا ہے، اللہ کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند واللہ اغیر منی، اور اللہ کی قسم اللہ کی ذات مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ غیرت یہ ہوا کرتی ہے، غیرت یہ نہیں ہوا کرتی نہ بیوی کی فکر، نہ بیٹی کی فکر، نہ لباس کی فکر، نہ پردے کی فکر، نہ گھر کے ماحول کی فکر، اور ایسے ہی گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اور عزیز بھائیو، بہت بڑا المیہ جو ہے، جو ہر گھر کے اندر بہت بڑا جو گناہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیور سے پردہ کیا ہی نہیں جاتا، اور اس دیور سے پردہ کرنا صحیح سمجھا ہی نہیں جاتا۔ نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کو، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جدا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ دیور کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمو الموت، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا جو دیور ہے وہ موت ہے، اس سے پردہ کرنا لازم ہے، بچنا لازم ہے، باتیں تنہائی میں کرنا جائز نہیں ہے، وہ موت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو موت سمجھا ہی نہیں جاتا، جسے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ ایسا کام کرنا موت ہے، مر جانا ہے، تمہاری غیرت کا جنازہ نکل جانا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں اس میں کیا بات، کون سی حرج کی بات ہے، وہ کزن ہے، ایسے ہیں، بھائی ہیں، ویسے ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، سب سے حرج کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم جانتے نہیں ہو۔ ایسے فضول باتیں، تجزیے، تبصرے، بحثیں، ایسی باتیں کرنا، لو جی یہ کون سا دین ہے، ایسے پردہ کرنا، اتنی سختی، اسلام ایسا درس نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں تم کو اس کا علم نہیں ہے، اپنی طرف سے باتیں نہ لگایا کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، سورہ مائدہ کی 5 نمبر آیت، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر بھی علم ہونے کے باوجود جو ایسے کرے گا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، میں اس کے سارے عمل تباہ و برباد کر دوں۔ اللہ کے قرآن کا انکار کون کر سکتا ہے؟ فرمایا جو ایسے کرے گا فقد حبط عملہ، اللہ اس کے سارے اعمال ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، یہ انسان خسارے میں جائے گا۔ نمازیں چھوٹی نہیں، صدقے خیرات میں کمی نہیں ہے، روزوں میں کمی واقع نہیں ہوئی، صرف ایک جرم کیا ہے، فحاشی کا ارتکاب کیا ہے، فحاشی کو برداشت کرتا رہا۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ انسان خسارے میں رہے گا۔ عزیز بھائیو، اگر ہمارے اوپر اللہ کا قرآن اثر نہیں کرے گا، نبی علیہ السلام کا فرمان اثر نہیں کرے گا، پھر کون سی چیز ہے جو ہمارے اوپر اثر کرے گی؟ اللہ کی قسم، مسلمانوں کے اندر جب شرم و حیا موجود ہوتا تھا، مسلمان فاتح تھے، کامیاب تھے، یہی وہ بات تھی۔ آخری بات بیان کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا غیرت مند فاروق کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا جب تم اس کا نام لیتے ہو، غیرت مند فاروق کا نام جب تم میرے سامنے لیتے ہو، میرے دونوں کندھے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہ شرم و حیا کے پیکر ہوا کرتے تھے، اللہ نے روب رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فتح ان کے مقدر میں رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔